ہم لوگوں کے لیے بھی بڑی خوشی کا مقام ہے کہ کولکتہ کے بڑے تاجر اور تجارت کرتے ہوئے ان کو تعلیم کے بارے میں جو توفیق ملی اور ایک بڑا ادارہ قائم کیا نیپال کے بارڈر پر مدھبنی ضلع میں برموتر میں جناب الحاج حسیب الرحمان صاحب وہ آج ابھی تشریف لا چکے ہیں اور آپ کے جلسہ گاہ میں ہیں. ہم ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں اس کے بعد اردو زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے روحی اظہار جو کہ بورام کی طالبہ ہے اس کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اردو زبان میں تقریر پیش کریں جس کا عنوان ہے اسلام اور سائنس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. صدر محترم حضرات علماء کرام، مہمانان عظام، آج کے اس سالانہ اجلاس میں دل کو چبھتا ہوا ایک عنوان سائنس اور اسلام کے متعلق کچھ عرض کرنے کی جرات کرنے جا رہی ہوں. اس دعا کے ساتھ کہ یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زبان پہ جو دل پہ اثر کرے. برادران و دختران اسلام، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج قدم قدم پر سائنسی ایجادات ہیں، مادیت کے نئے نئے انکشافات ہیں، انسانیت کا دامن علم سے بھرا ہوا ہے اور حقیقتوں کے جاننے کا جذبہ آج عروج پر ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی عقل کے گرہوں کو کھول دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے اور زمین کے پوشیدہ خزانے کو نکال رہا ہے. غرض کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہے؟ کیا اس سے مذہب اسلام اور اس کی صداقت و حقانیت پر کوئی زور پڑتا ہے؟ کیا اس سے اسلامی عقائد پر کوئی فرق آتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے اسلامی عقائد کی تائید ہوتی ہے، قرآنی دعوے کی حقانیت خود سامنے آتی ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے ہی اعلان کیا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کہ سورج اور چاند تمہارے تابع ہیں، تمہارے حکموں کے فرما بردار ہے، دنیا کی ساری چیزیں تمہارے تابع ہیں. یہ بلند پہاڑ، یہ کھارے دریا، یہ ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر، یہ چمکتا ہوا چاند، یہ جگمگاتے ہوئے تارے، یہ چڑھتا ہوا سورج، یہ چرند و پرند، یہ جنگل اور پہاڑ، سب کے ساتھ تمہارے تابع اور غلام ہیں. لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ایک من گھڑت اور جھوٹی کہانی ہے. لیکن چاند اور ستاروں پر کمنڈ ڈالنے والے سائنسدانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا دعویٰ بالکل صحیح ہے. آج انسان کو جب چھینک آتی ہے تو اس کی دل کی دھڑکن چند لمحے کے لیے بند ہو جاتی ہے، جبکہ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اعلان کیا تھا جب تم کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہہ لیا کرو، جس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ چھینک کے بعد خدا
محترم حضرات، سائنس اور اسلام دونوں کو ایک ہی پیمانے پر نہیں تولا جا سکتا۔ چنانچہ سائنس کے ایک نامور عالم دین نے لکھا ہے کہ سائنس کا کسی مسئلے میں اتنا عاجز اور پریشان نہیں ہے جتنا وہ انسان کے مسئلے میں پریشان نظر آتا ہے۔ وہ ایٹم بم کو توڑ سکتا ہے، بجلی کو اپنا غلام بنا سکتا ہے، لیکن جب زندگی کی حقیقت جاننا چاہتا ہے تو سائنسی آلات بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں، اتنا تو ضرور کہوں گی کہ سائنس اسلام کے خدمت گار اور اسلام کے بہت سے دعووں کی دلیل ہے۔ اس شاعر نے کہا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ بزرگوں، یہ بات روزے روشن کی طرح صاف ہے کہ سائنس کو اسلامی پیمانے پر نہیں تولا جا سکتا، کیونکہ اسلام کا رشتہ اسلام انسان سے روح کے مانند ہے اور سائنس کا تعلق، سائنس کا رشتہ انسان سے جسم کے مانند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں عیش و عشرت کا سامان ہونے کے باوجود انسان حقیقی خوشی اور خوشحالی سے محروم ہے۔ اس نئے دور نے انسان کے جسمانی تقاضوں کو تو پورا کیا لیکن روحانی تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ اسے دیکھ کر علامہ اقبال نے کیا خوب رونا رویا ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے غموں پیچ میں الجھا ایسا، اپنی حکمت کے غموں پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، اور جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔